آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو تب بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنا یہ غیبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ہاں انسان ہو مسلمان ہو، اس میں تخصیص نہیں ہے، انسان ہو مسلمان ہو، کسی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی بات کرنا جو کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچے، یہ غیبت ہے۔ سامعین محترم، اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے غیبت کی، اگر نہیں تو تم نے بہتان باندھا، یعنی اس میں کوئی بری چیز موجود ہے، تم نے غیبت کی، اگر اس میں موجود نہیں ہے تم نے اس میں بہتان الزام لگایا، اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ہے۔ اور سورہ حجرات میں آیت نمبر 12، اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ باتیں بہت سی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے ہمارے لیے باعث برکت ہے، صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حدیث پاک بھی نہیں ہے۔ آج کل حدیث کے بھی منکر ہیں، اور قرآن پاک کا فرمان اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ یہاں ہم مردار چیز ہمارے سامنے آ جائے، آج کل یہ تجارت کے مال میں بھی جو کتنے حضرات ہیں وہ عیبدار چیز جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں، اور مردہ چیز بھی بیچ ڈالتے ہیں حلال سمجھ کر۔ سامعین محترم، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور جتنی بھی شخصیات ہیں، بابرکت شخصیات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا رستہ یہ ہمیں دکھاتے ہیں، اور خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا آج یہاں ہم نماز عید الفطر کے لیے جمع نہ ہوتے۔ سامعین محترم، اب آئیے جو موجودہ دور میں حالات حاضرہ میں ایک دوسرے کو جو ہے دہشت ڈال کے، چاہے اس میں کوئی عیب موجود ہے یا نہیں، وہ دہشت ڈال کے اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اور آخر جو ہے خودکشی حرام ہے، پھر اس کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں، ایک دوسرے کو ہم اس کی عزت اچھالنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ سامعین محترم، یہ بدکاری سے اجتناب کرنا تقویٰ کی حقیقت ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، خطبہ جو الوداعی خطبہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، لمبا طویل خطبہ ہے، اور ہمیں بدکاری سے، ہر طرح کے اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے جس کا قرآن اور سنت میں جو ہے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اب اساس عمل کیا ہے، عمل کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مختلف اعمال کا حسن اس انسان کے باطنی ارادے اور نیت کے عمل سے ہے۔ کوئی بھی کام کتنا ہی حسین اور دلکش کیوں نہ ہو، جب تک اس کا ارادہ، اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی، وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ اس اعتبار سے تمام نیکیوں اور سارے کاموں کی بنیاد کیونکہ اچھی نیت پر ہے اور اخلاص پر ہے، اس لیے قرآن حکیم نے تقویٰ قرار دے کر سارے اعمال کی بنیاد قرار دیا ہے، اور ہر وہ کام جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو اسے قابل تو مسجد زرار کا واقعہ جو ہے قوت دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا وہ شخص جس نے ہماری
اپنی عمارت کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی رضا پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد جہنم کے کنارے گر جانے کے لیے رکھی ہے؟ اور مسجد زراعت اور ہمارے لیے جو ہے مقام معظمہ، مقام مکرمہ، خانہ کعبہ، یہ مسجد اور مسجد نبوی، مسجد قباء اور جتنی مسجد اقصی اور جتنی بھی مساجد ہیں، یہ ہمارے لیے تقویٰ کی بنیاد ہے، اساس عمل کا بھی یہی طریقہ ہے۔ سامعین محترم، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِکَ خَیْرٌ، سورہ الاعراف آیت نمبر 26 میں ہے، اور تقویٰ ہی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ عفو اور درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو قریب ہوتے ہیں، اگر تم معاف کرو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 237۔ بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں اتنا وسعت نہیں ہے کہ وہ باتیں تمام کی تمام کی جائیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کا سب سے پہلے خیال رکھیں، صدقہ ان پہ لگائیں۔ صدقہ جو افضل ہے وہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں پر، اور اس کے بعد والدین جو ہیں۔ اگر تم اتنے صاحب استطاعت ہو، اتنی استطاعت رکھو، والدین کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرو، والدین کا ادب و احترام کرو، اور ہر وقت یہ دعا مانگتے رہو، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں مختلف موضوعات پر آپ کے لیے یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ حقیقت تقویٰ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا جو بندوں کی طرف سے عبادت آپ کو حاصل ہوگی، بندوں کا حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آپ کو ثواب ملے گا، وہ والدین کا رتبہ ہے۔ اگر جس کے والدین حیات ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ہر طرح کی آسائش کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ مان جائے تو پھر آپ کہیں ایک ٹوپی، تسبیح یا پرنا یا کپڑے جو ہے کسی امام کو دیے جائیں، وہی پر جو کپڑے ہیں، پہناوے کے، جوتے جو ہے پہننے کے، یہ زندگی میں ہی اپنے والدین کو دے دیں، یہی بڑا صدقہ ہے، یہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے پھر عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثم الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہوا ہے اپنے راستے پہ، ہمیں دین کے راستے پہ چنا ہوا ہے۔ میں آج بھی اس عید الفطر کے اجتماع میں آپ سب بزرگوں سے، بھائیوں سے، ساتھیوں سے یہ التجا کرتا ہوں، میرے میں کوئی کمی ہو، میرے میں کوئی گناہ ہو، میرے منہ پہ آ کے سب کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کسی کی تنقید نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، بالکل قرآن و سنت کے مطابق جو ہے آپ ایک دوسرے کو دین کی ترغیب دیں، اس میں اگر برائی ہے وہ کان میں اسے رکھیں، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے اپریشیٹ کریں۔ اور ہم ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنی خوبصورت جگہ ہمارے لیے تیار کی ہے۔ یہ دیکھیں اتنی اچھی خوبصورت جگہ ہمارے لیے، بارش میں، دھوپ میں، سردی میں، ہر طرح کے لیے موزوں ہے، اور یہ سارا کریڈٹ ہمارے والد گرامی کے بعد مولانا محمد محفوظ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد چودھری طارق صدیق شیر پلازا والوں کو جاتا ہے، اور چودھری مطلوب حسین، چودھری صابر حسین محلہ کس والے، انہوں نے یہ شروع کیا، بس بعد میں آ کے اس کے ساتھ کارواں بنتا رہا۔ اور میں ان بھائیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں جو یہاں دن رات لگے رہتے ہیں، حالانکہ وہ تنہا لیتے ہیں، پھر بھی ان کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں اتنی خوبصورت جگہ عطا کی ہے۔ اگر یہ آج نہ ہوتی ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اتنے پرسکون ماحول میں جی رہے ہوتے۔ اگر مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ سب کے سامنے بھی
اور اکیلے میں بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ نے یہ مسئلہ کیا ہے، یہاں غلط ہے، یہ اس میں پریشانی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ جب اسلام کے لیے تلوار اٹھائی اور نیچے دشمن تھا، جب اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا، آپ نے اس کو معاف کر دیا کہ یہ میری ذات کا معاملہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ناگواہ ہیں، ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ صفحے درست کر لیں، کیونکہ ابھی ہمارے جو عزیز ہیں یہ کہہ رہے ہیں 2-4 منٹ آپ کر لیں، یہ میرا نہیں ہے، میں تو جماعت کرانی ہے، چاہے 9 بجے کروں 8 بجے کروں، میں آپ کے پاس حاضر ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ ہمارے دوست احباب ہیں کہ کچھ آ رہے ہیں، تو یہ آپ صفحے درست کر لیں اتنی دیر میں، تو ٹائم ویسے ہو گیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، یہ 2-3 منٹ آپ کے یہ اس میں اللہ کا ذکر ہی کر لیں، بعض نصیحت جو نہ تھا وہ ہو گئی ہے، ابھی اللہ کے ذکر میں ہی عافیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک میں ہی عافیت ہے، اور سب سے بڑا ذکر جو ہے سیدنا ذکر اللہ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں، 300 روپیہ ہر بندے کا فکرانہ ہے، چاہے وہ نماز عید سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ قرآن حدیث کی فقہ کی کلاس جو ہے وہ 11 شوال آپ ٹائم نوٹ کر لیں، 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے 3 سے 5 بجے، شام کو 10 سے 11 بجے اور ادھر 3 سے 5 بجے یہاں مرکزی عیدگاہ میلاد نگر درمیان میں شروع ہوگی۔ اس میں پرائمری پاس بھی آ جائے یا پرائمری پاس نہیں ہے، 5ویں پڑھے ہوئے غریب بچے ہوتے ہیں 10 یا 11 سال کی عمر میں، اگر وہ شوق رکھتے ہیں، یہاں ہمارے پاس زیر نگرانی چودھری طارق صدیق شیخ ہماری سرپرستی کریں گے، ہم انہیں قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہاں ہم کلاس کا آغاز کریں گے 11 شوال کو، سب حاضر ہوں، اور 30 مارچ کو بروز سموار جو ہے صبح دن 1 بجے سے نماز عصر مقابلہ حسن قرات ہو رہا ہے مسجد حضرت بابا پیر بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں، اور یہ ہمارا اعزاز ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں اتنا بڑا انعام قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نہیں رکھا گیا۔ 2 موٹر سائیکل ہیں، اور تیسرا انعام 1 لاکھ روپیہ نقد انعام ہے۔ 20 مدرسے ہیں چکسواری کے، ہم پہلے اپنے علاقے کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ۔ 3 موٹر سائیکل کریو، 3 موٹر سائیکل جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور جتنے بھی 16 یا 18 بچے شامل ہم کریں گے، ان کو شیلڈ دیں گے، انہیں اپریشیٹ کریں گے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت سب سے ضروری ہے، اور قرآن پاک کا دامن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا دامن، یہ ہمارے لیے قیامت تک جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا یہ لازمی ضروری ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں 2-3 منٹ آپ کے لیے انتظار اللہ خیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين،
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وذرية سيدنا ومولانا محمد وآباء سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سارے اسباب پہلے اپنے لیے دعا کریں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ہر وقت ہم نماز میں بھی پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنے والدین کے لیے اور جملہ مومنین مومنات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اب خلوص دل کے ساتھ جو ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. ہم نے اشرائے رحمت بھی کھو دیا، اشرائے مغفرت بھی کھو دیا، اور جہنم سے خلاصی کا جو ہے وہ بھی اشرا ہم نے کھو دیا. جتنی ہم سے طاقت ہو تو کسی نے کی کسی نے نہ کی. آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں. آج عید الفطر کا دن ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے بھی دعا کریں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت بك الظالمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرنا من النار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير یا رب العالمین ہم تمہارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم میں سے جس کے والدین یا والد والدہ عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے چل بسے ان کی کامل اکمل بخشش عطا فرما آمین قبر کی حشر کی پل صراط کی منازل آسان فرما سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما یا رب العالمین متصل قبرستان میں اہلیان ڈیری دمیال اور اہلیان ٹھیکریاں اور جتنے بھی باسی ہیں یہاں حاضرین مجلس ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی مرد و خواتین اس دنیا فانی سے چل بسے ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما سب کی کامل اکمل بخشش عطا فرما یا رب العالمین میرے والدین کی کامل اکمل بخشش عطا فرما یا رب العالمین سب عزیزوں بھائیوں کے والدین کی کامل اکمل بخشش عطا فرما نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما برائی اور بے حیائی سے بچا یا رب العالمین جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما یا رب العالمین ایران افغانستان مقبوضہ کشمیر غزہ لبنان اور فلسطین کے مسلمانی کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما آمین الہی باق کے بنی فاطمہ کے برکات ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وما بعدهم من نسل من کجعان من قبائلہم العابد والباقر والصادق والکاذب ثم ردی ثم تقی ثم نقی ثم حسن عسکری ثم مہدیًا حضرت امام الخاتمہ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم ماشاءاللہ جزاک اللہ تمام احباب کو میری طرف سے مبارک عید مبارک عید مبارک ناظرین مرکزی عیدگاہ میلاد نگر ڈیری دمیالی چ ماشاءاللہ سب بندے عید پڑھی ہے ہماری طرف سب عید مبارک اللہ پاک سب خوش رکھے آمین ثم آمین ماشاء ناظرین تک سکنے ہو جنازہ بڑا خوبصورت تیار ہویا سب تو پہلے میں اوورسیز چودھری طارق صدیق نے شکر ادا کرنا جنہوں نے کاوش ناظرین ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جنازہ تیار ہویا تھا کسی کو ناظرین پارکنگ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بنتی ہے اللہ پاک انہیں خوش رکھا ہے تو باقی ناظرین ماشاءاللہ اگر ناظرین کوئی ویڈیو دسنے کوئی بولنے کی غلطی میں معذرت کرنا باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنا اللہ پاک سب حق سچ لکھنے نہیں بولنے دس توفیق میں ماشاءاللہ ناظرین
ہے مبارک ہے مبارک۔ اگر ناظرین کو ویڈیو دسنے کو بولنے غلطی معذرت کرنا، اللہ حافظ ناظرین۔ راز نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آتے پڑھیے لا اٹھ جائے مہدی پیشیا کر کے گمد سیا سیا پڑھیے سرور صلی اللہ تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے امت کا سرکار سے پر منوے تیرا کار سے پڑھے نبیر کسے جو جڑ جانا جو میرا کاپ بڑے سری ننگا تبیر مرنا کنڈالے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں کے اتردی ہوندے بھائی بھیاں دیا اللہ حافظ ناظرین، اگر کوئی ویڈیو دسنے کو بولنے غلطی معذرت کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔